بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سی مرتبہ عورتوں کو ذہن میں سوال پیدا کیا جاتا ہے یا بہت سے عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جب جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو اور عورتوں کو صرف ایک شوہر ملے۔ دراصل یہ سوال جس ذہنیت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ذہنیت وہ ہے جو مغربی ممالک، مغربی ملکوں، انگریزی کلچر کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا تعلق مغربی ذہنیت سے ہے۔ آج دنیا بھر میں جینڈر ایکویلٹی اور مرد و عورت میں مساوات اور ایکویلٹی کی بات چل رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ پوری دنیا میں اس کی محنت ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ دیکھیے، دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہے مساوات اور برابری، ایک تو یہ، دوسری چیز ہے انصاف اور جسٹس۔ اسلام میں مرد و عورت کے بیچ میں مساوات اور برابری کی بات نہیں کی گئی، ایکویلٹی کی بات نہیں کی گئی، بلکہ جسٹس اور انصاف کی بات کی گئی۔ انصاف میں اور مساوات میں بہت فرق ہے، جسٹس میں اور ایکویلٹی میں بہت فرق ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھانا چاہوں گا، چونکہ مسئلہ بہت حساس اور بہت نازک ہے، اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی جس کی عمر 20 سال ہے، وہ نوجوان ہے، اس کی خوراک زیادہ ہے، اور ایک بچہ ہے جس کی 2 سال عمر ہے یا 1 سال عمر ہے۔ دونوں ہی انسان ہیں، دونوں ہی مرد ہیں، اور دونوں کے حقوق بھی ہیں، اپنے رائٹس ہیں، لیکن کیا جب دونوں کو کھانا پیش کیا جائے گا دعوت میں تو کیا دونوں کو برابر کھانا پیش کیا جائے گا؟ ایک ہی قسم کی ڈش پیش کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ 20 سال کے نوجوان کو اگر آپ 1 سال کے بچے کی طرح دودھ پیش کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ برابری تو ہے، ایکویلٹی تو ہے، دونوں کے ایکول رکھا گیا، لیکن یہ جسٹس نہیں ہے، انجسٹس ہے، ظلم ہے۔ اور اگر 20 سال کے نوجوان لڑکے کی خوراک آپ 1 سال کے بچے کو دیں تو یہ بچے کے ساتھ ظلم اور سراسر ناانصافی ہے۔ اس کا مطلب جب دو چیزیں فطری طور پہ الگ ہیں تو ہم انہیں وہ چیز دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں، جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ یہاں پہ انصاف کرنا ہے، ایکول نہیں رکھنا ہے، ایکویلٹی نہیں کرنا ہے، مساوات اور برابری نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مرد اور عورت دو الگ جینڈر ہیں جن کے الگ الگ ہونے کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ مرد، اس کی پیدائشی خصوصیات الگ ہیں، عورت فطرتاً پیدائشی طور پہ مرد سے بہت سے معاملات میں الگ ہے۔ وہ اس کے پیٹ میں بچہ اس کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ مرد کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ پھر مرد کے اندر دوسری بہت سی خوبیاں ہیں جو عورتوں میں نہیں۔ مرد فطرتاً مضبوط جسم والا ہوتا ہے، زیادہ محنتی ہوتا ہے، پیسہ کمانے اور دنیاوی چیزوں کو، گھر کی باہر کی چیزوں کو دیکھنے میں زیادہ قابل ہوتا ہے، اور یہ چیزیں عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اب اگر ہم عورت کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دیں جو مرد کے اوپر اللہ نے قدرتاً رکھی ہوئی ہیں اسلام میں، پیسہ کمانے کی ذمہ داری، گھر کے باہر کے ٹینشن لینے کی ذمہ داری، ملک کو چلانے کی ذمہ داری، تو پھر عورت کے اوپر ڈبل برڈن پڑے گا، ایک دوہرا بوجھ پڑے گا۔ اور اگر ہم عورت کی ذمہ داری مرد کو دے دیں کہ اس کو گھر میں محدود کر دیں، اس کے ذمہ کھانا پکانے کا کام کر دیں، بچے کو دودھ پلانے کا، تو اس کے بس سے باہر ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ جو برابری کی جو بات ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہماری جو پیدا کرنے والے مالک نے جو ہمیں بنایا ہے اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا بھر میں اگرچہ بہت ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، خود ہمارے ملک میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک فرد، ہر ایک انسان کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی نتیجے اچھے برآمد نہیں ہو رہے ہیں، اس کا سراسر نقصان دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نیوز میں دیکھیں اور آپ گوگل پہ سرچ کریں، عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ صرف دعوے زبان سے تو بہت ہیں کہ عورتوں کو اس کو ایکول کرنا ہے مرد کے، لیکن عورت کے ساتھ ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ایک چیز پہ غور کریں، اگر عورت گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچے کی اچھی پرورش کرتی ہے، تو اسے ایک ہاؤس ویمن ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے سے پیچھے ہے۔ لیکن وہی عورت اگر جہاز میں جا کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرے، ان کی کوڑے اٹھائے، ان کو کھانا پیش کرے، تو اس کو اچھا نام دیا جاتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو کام عزت کا تھا اس کو ذلت کا سمجھ لیا اس نئی تہذیب نے، اور جو چیزیں اصل ذلت والی ہیں کہ اجنبی مردوں کی خدمت کرنا، ان کے کوڑے اٹھانا، ایئر ہوسٹس بن کر کے، اس کو عزت کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔
تو پہلی اس تصور کو صحیح کرنا پڑے گا کہ مرد و عورت میں انصاف کرنا ہے، جو چیز عورت کے مناسب ہے، اس کی جسمانی تخلیق بناوٹ کہ جو اس کے مناسب ہے، جو اس کے حقوق ہے وہ دیے جائیں، جو مرد کے مناسب ہے وہ دیے جائیں۔ ایکویلٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، مردوں کے جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہر ایک خواہش پوری ہوگی۔ اللہ فرمایا اسلام میں کسی بھی نیک عمل کا جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ یہاں پر سب کے لیے، یہاں پہ مرد عورت کا فرق نہیں ہے، کیونکہ ثواب کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے، نیک کام سے۔ نیک کام اگر عورت کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، بہتر بدلہ ملے گا، مرد اگر کرے تو اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو بھی نیک کام کرے گا، اچھے عمل لے کر آئے گا اللہ کے پاس، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، خواہ من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ فرمانے میں اس کو بہترین زندگی دوں گا جینے کے لیے، اور اس کو بہترین بدلہ دوں گا اس کے عمل کا۔ تو یہاں پہ اسلام مرد عورت میں فرق نہیں کرتا اس تعلق سے۔ آخرت میں جنت میں انسان کو وہ کچھ ملے گا جو حدیث شریف میں کہا، اسلام کہتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو کسی انسان نے دیکھا نہیں وہ نعمتیں ملیں گی، جسے کان نے سنا نہیں، جس کا خیال بھی انسان کے ذہن میں نہیں گزرا، وہ نعمتیں وہاں پر ملیں گی۔ تو پھر حور ہی سب سے بڑی چیز نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ملیں گی، لیکن پھر بھی سوال رہ جاتا ہے کہ مرد کو ایک چیز زیادہ مل رہی ہے۔ اس سوال کو دور کرنے کے لیے یہ بات مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک بازار لگے گا ہر جمعہ کے دن، اس بازار میں لوگ جائیں گے، اور جب بازار سے لوٹ کر آئیں گے وہاں پر ایک ہوا چلے گی، یہ ہر ہفتے ہوگا۔ ایک ہوا چلے گی جو شمال کی طرف سے آئے گی، نارتھن سائڈ سے آئے گی، اور جتنی بھی جنتی ہوں گے ان کے حسن میں، ان کی خوبصورتی میں، جو کہ پہلے سے ہوں گے خوبصورت، اضافہ ہو جائے گا، خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ جب وہ اپنے عورتوں کے پاس جائیں گے تو وہ عورتیں کہیں گی کہ آپ کا حسن و جمال بڑھ گیا، مرد کہیں گے عورتوں سے تمہاری خوبصورتی بڑھ گئی۔ تو اگر عورتوں میں یہ خواہش ہے کہ انہیں بھی خوبصورت سے خوبصورت مرد ملے، تو ہر ہفتے انہیں ایک بہتر خوبصورت زیادہ اسمارٹ آدمی وہاں پر ملے گا جو اس کا اپنا شوہر ہوگا۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جنت میں ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو وہاں پہ جنتی خواہش کرے گا، جو صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تمباکو کھاتا ہے، نشے والی چیز کھاتا ہے، خراب گندی چیزیں کھاتا ہے، اب اگر وہ کہے کہ مجھے جنت میں وہ چیز چاہیے، تو جنت تو گندگی کی جگہ نہیں، وہ تو فطرت کی خواہشات پورے کرنے کی جگہ ہے، جو فطری خواہشات ہیں۔ عورت اگر زیادہ مردوں کے ساتھ رہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، بہت سی چیزوں کے یعنی عقل سے غلط تسلیم کرتی ہے، معاشرے سے قبول نہیں کر سکتا، کوئی بھی سماج، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ایسے سماج میں نہیں رہ سکتے جہاں پر ماں کا پتہ نہ ہو اور جہاں پر یہ خاندانی نظام نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو خواہش ہے کہ عورت کی بھی کئی سارے شوہر ہوں، یہ غیر فطری خواہش، اس کی خواہش عورت جنت میں کر ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ باتیں پہلے زمانے میں کبھی نہیں آئیں، اسی زمانے میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غیر فطری چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو جنت میں عورت کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جس سے وہ خوش ہو جائے گی، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار، وہ بھی ملے گا، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ تو جو یہ سوال ہے کہ جنت میں عورتوں کو حوروں کے بدلے کیا ملے گا، اس کو مرد کو جتنی خوشی بہت ساری حوروں سے ملے گی، اور ان حوروں میں سب سے حسین اس کی دنیا کی عورت ہوگی، ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، تو عورت کو اس سے اتنی ہی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ خوشی میں سب برابر ہوں گے وہاں پر، لیکن جیسے یہاں پہ مرد عورت میں فرق ہے کہ سب کی اپنے اپنے رائٹس، اپنی اپنی لذتیں ہیں، وہاں پر بھی لذتوں کا فرق رہے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔